لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم سورہ نور آیت 56 آیت استخلاف تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ مہدی موعود و مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں کہ قدرت ثانیہ کا ظہور آیت استخلاف کے مطابق ہوگا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی اور آیت استخلاف کا ذکر فرمایا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ امر خلافت کو ثابت کرنے کے لیے بھی آیت استخلاف ایک عظیم آیت ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب سر الخلافہ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عزیز جان لو کہ شیعہ علماء میں سے کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی خلافت کتاب و سنت سے ثابت نہیں، رہی سب سے بڑھ کر متقی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت تو وہ کئی اعتبار سے اور روشن دلیل سے ثابت ہے، لہٰذا اس سے یہ لازم ٹھہرا کہ تینوں خلفاء غاصب، ظالم اور حق تلفی کرنے والے تھے، بنا برئیں ان کی خلافت خاتم النبیین اور خیر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اما الجواب، غور و فکر کرنے والے زیرک اور اللہ کے تقوی شعار بندوں پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت کے ثبوت کا یہ دعویٰ کرنا محض لافزنی ہے جس میں صداقت کی کوئی روشنی نہیں، اور ایسا بعید از قیاس خیال جس کی تائید میں ہمارے بزرگ و برتر رب کی کتاب سے کوئی شہادت موجود نہیں اور اہل تشیع کے ہاتھ میں اس دعویٰ کا ذرہ بھر بھی ثبوت نہیں، بس اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی خلافت جامع ثبوت سے عاری، محض اور ایک ایسے محتاج فقیر کی طرح ہے جس کا ننگ ظاہر و باہر ہو، خواہ حضرت علی انوار کے سمندر ہوں اور تعریف و توصیف سے مستغنی ہوں۔ اس لیے ناحق بحث نہ کرو اور اپنی لنگوٹی کس کر اکھاڑے میں مت اترو اور ہمارے سامنے اپنی جھوٹی بلاغت کا اظہار نہ کرو اور ظالموں کی راہیں اختیار نہ کرو، اور اللہ کی قسم میں نے بارہا قرآن میں غور فکر کیا، اللہ کی قسم میں نے بارہا قرآن میں غور و فکر کیا اور فرقان حمید کی آیات کو گہری نظر سے دیکھا اور امر خلافت سے متعلق تحقیق کے تمام ذرائع اختیار کیے اور اس بارے میں تحقیق و تدقیق کے لیے ہر قسم کی تیاری کی اور ہر طرف اپنی نظر دوڑائی اور اپنی نگاہ تحقیق کے تیر ہر جانب چلائے، لیکن میں نے اس میدان میں آیت استخلاف سے بڑھ کر کوئی شمشیر برہ نہیں پائی، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ آیت خلافت کے ثبوت میں عظیم تر آیت ہے اور دلیل ناطق ہے، اور اس شخص کے لیے جو قاضیوں کی طرح حق و صداقت سے فیصلہ کرنا چاہے، یہ آیت رب کائنات کی طرف سے نصوص صریحہ میں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو نیک طینت ہے اور غور و فکر کرنا اس کی گھٹی اور سرشت میں داخل ہے، وہ اسے شکر گزاری کے ساتھ قبول کرے گا اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے گا کہ اس نے اسے صحیح راہ دکھائی اور اسے گمراہوں سے نکالا۔ فرقان حمید کی آیات یقینی اور اس کے احکام قطعی ہیں،
البتہ اخبار و روایات ظنی ہیں اور ان کے احکام شک پر مبنی ہیں، خواہ وہ کتنے ہی سکا اور ماہرین فن راویوں سے مروی ہوں۔ اس لیے تم ان کی ظاہری شکل کے حسن و جمال اور ان کے تناور درخت کی شادابی کو مت دیکھو، کیونکہ ان میں سے اکثر تاریکیوں میں پڑی ہوئی ہیں اور ظلمت کے باسیوں کی دست برد سے محفوظ نہیں۔ ان کی اصلیت معلوم کرنا شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور یہ سرسری طور پر لی گئی ہے۔ اکثر احادیث کا یہی حال ہے، جیسا کہ ہر نیک و بد پر مخفی نہیں۔ پھر کتاب اللہ کے بعد تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ جب حق ظاہر ہو گیا تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ حق کے بغیر تو گمراہی ہی گمراہی ہے، لہذا اے مسلمانوں کے گروہ گمراہی سے بچو۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تمام روایات یقینی امور کی لازمی طور پر ضامن نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ظنی، شکی، قیاسی اور وضعی باتوں کا مجموعہ اور ذخیرہ ہیں۔ فرقان حمید کی آیات یقینی اور اس کے احکام قطعی ہیں، البتہ اخبار و روایات ظنی ہیں اور ان کے احکام شک پر مبنی ہیں، خواہ وہ کتنی ہی سکا اور ماہرین فن راویوں سے مروی ہوں۔ اس لیے بس جس نے قرآن کو چھوڑا اور ان روایات پر تکیہ کیا تو وہ ہلاکتوں کے گڑھے میں گرے گا اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ احادیث کا حال اس بوڑھے شخص کا سا ہے جس کا لباس فاخر بوسیدہ ہو چکا ہو اور اس کے بدن پر ریشہ طاری ہو، اور وہ فرقان کی لاٹھی اور عصائے قرآن کے بغیر کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ بس اس امام فائق قرآن کے بغیر ان احادیث سے حقائق کے جمع کرنے اور دقائق کے خزینے اکٹھے کرنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ بس یہی وہ قرآن ہے جو غریب روایات کو پناہ دیتا ہے اور عیب کی طرف نسبت والی احادیث کو پاک کرتا ہے، اور دلائل صحیحہ اور نصوص صریحہ سے ان کے منطوق کو واضح کرتا ہے۔ اور قرآن تو سراپا یقین ہے اور اس میں دلوں کے لیے تسکین ہے، اور وہ الفاظ و بیان میں قوی تر اور شرط و بست میں وسیع تر ہے۔ اور جس نے اسے چھوڑا اور عاشق زار کی طرح کسی اور طرف مائل ہو گیا تو وہ دین و دیانت کی حدود کو پھلانگ گیا اور تیزی سے نکلنے والے تیر کی طرح کمان سے نکل گیا۔ اور جس نے قرآن کو ترک کیا اور اسے نظر تخفیف سے دیکھا اور ایسی روایات کی پیروی کی جن کے جھوٹ سے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی، تو وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑ گیا، اور وہ ضرور دو حسرتوں کے شعلوں میں چلے گا، اور اللہ اسے دکھا دے گا کہ وہ واضح غلطی پر تھا۔ بس حاصل کلام یہ کہ تمام تر امن و آشتی قرآن کی اتباع میں اور تمام تر تباہی فرقان حمید کے چھوڑنے میں ہے، اور اہل بصیرت کے نزدیک کتاب اللہ سے اعراض کی مصیبت جیسی کوئی اور مصیبت نہیں۔ اس لیے اس مصیبت کی سنگینی کو یاد رکھو۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت تمہارے نزدیک بڑی ہے، اے غافلو، اے غافلوں کے گروہ حق کے طلبگار بن جاؤ۔ سر الخلافہ صفحہ 45۔ مہدی موعود و مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہ تحریر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی بنیاد قرآن مجید پر رکھنی چاہیے، جو لطیف خبیر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اس غالب و حکمت والے رب نے لیا ہے۔ اس حقیقت کے برعکس احادیث تو روایات کا مجموعہ ہیں، اور وہی احادیث قابل قبول ہو سکتی ہیں جن کی قرآن مجید کھلے طور پر تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے خلافت کے امر میں بھی اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کا ہی سہارا لینا چاہیے، اور قرآن مجید کی عظیم آیت استخلاف ہماری رہنمائی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ تعالی ہم جائزہ لیں گے کہ مہدی موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر فرماتے ہوئے کس دائمی روحانی خلافت کا ذکر فرمایا ہے جس کا منکر فاسق ہے، انشاءاللہ تعالی۔ الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر